ابو سفیان شام سے ایک قافلہ جس میں 50,000 سونے کے سکے اور بہت سارا قیمتی سامان تھا لے کر مکہ جا رہا تھا، لیکن مکہ پہنچنے کے لیے انہیں مدینہ کے قریب سے گزرنا تھا اور مسلمان وہاں اس قافلے کی گھات میں بیٹھے تھے، کیونکہ اس تجارتی قافلے میں بہت سارا سامان وہی تھا جو 1 سال پہلے قریش نے مسلمانوں سے لوٹا تھا۔ دراصل جب 1 سال پہلے مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تھے تو وہ اپنا سارا سامان پیچھے چھوڑ آئے تھے اور قریش نے انہیں غصہ دلانے کے لیے ان کا سارا سامان بیچ دیا تھا۔ ابو سفیان کو اس خطرے کا پورا اندازہ تھا، اس لیے وہ اپنے ایک قاصد کو تیزی سے مکہ کی طرف دوڑاتا ہے اور وہ قاصد مکہ پہنچتے ہی اپنے اونٹ کے ناک اور کان کاٹ دیتا ہے اور اپنے کپڑے پھاڑ کر زور زور سے چلانے لگتا ہے۔ یہ اس وقت ان کا ایمرجنسی دکھانے کا ایک رواج تھا۔ اس نے مکہ والوں سے کہا کہ جاؤ اور اپنے قافلے کی حفاظت کرو، کیونکہ مسلمان اس پر حملہ کرنے والے ہیں۔ یہ سنتے ہی مکہ میں کوہرام مچ گیا اور قریش جو کہ پہلے ہی مدینہ پہ حملے کا بہانہ ڈھونڈ رہے تھے، وہ جنگ کے لیے پوری طرح تیار ہو گئے۔ وہ قافلہ اپنا راستہ بدل کر سمندر کے قریب سے ہوتے ہوئے مسلمانوں کی فوج سے بچ نکلا، تو اب لڑائی کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ قافلہ تو بچ نکلا، لیکن قریش یہ موقع ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہتے تھے۔ اس لیے ابو جہل نے کہا کہ ہم مسلمانوں سے لڑیں گے اور اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ رسول اللہ تک یہ خبر پہنچی کہ قافلہ بچ نکلا اور قریش کا لشکر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے بدر کی طرف آ رہا ہے، جو مدینہ سے 120 کلومیٹر دور جنوب میں ایک وادی ہے۔ مسلمان بھی اسی طرف روانہ ہوئے۔ لشکر اسلام کا سفید جنگی پرچم جو مصعب بن عمیر نے تھاما ہوا تھا، اور رسول اللہ کے آگے آگے 2 سیاہ رنگ کے جھنڈے، ایک حضرت علی کے ہاتھ میں اور دوسرا حضرت سعد بن معاذ کے ہاتھ میں تھا۔ یہاں قریش کے کچھ غلام جو کہ پانی کی تلاش میں نکلے تھے، وہ صحابہ کے ہاتھ لگ گئے۔ وہ مار پیٹ کر کے ان سے قریش کی فوج کی تعداد معلوم کرنے لگے، لیکن رسول اللہ نے منع فرما دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے پوچھا کہ قریش روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ روز 9 اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے انہیں چھوڑ دیا اور صحابہ سے فرمایا کہ ان کی تعداد 900 سے 1000 ہو سکتی ہے، کیونکہ عام طور پر ایک اونٹ 90 سے 100 افراد کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حساب لگا لیا کہ قریش کی تعداد اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ قریش کا 1000 کا لشکر، جس سے لڑنے کے لیے مسلمانوں کی یہ چھوٹی سی فوج، جس میں 313 افراد، جن میں سے صرف 6 صحابہ نے آرمرز پہن رکھے تھے، سواری کے لیے 2 گھوڑے اور 70 اونٹ، ایک اونٹ پر 3 سے 4 لوگ سوار ہو رہے تھے، اور ان کے مقابلے میں قریش کی فوج مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ، جن میں 600 ذرہ پوش، ہر قسم کے ہتھیاروں سے لیس، 100 گھوڑ سوار اور 170 اونٹ۔ رسول اللہ نے اپنی فوج کو بدر کے پہلے کنویں کے پاس پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا، مگر ایک صحابی حباب بن منذر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے یہ جگہ اللہ کے کہنے پہ چنی یا مشورے سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم نے تو یہ مشورے سے چنی۔ تو حباب بن منذر نے کہا کہ اگر ہم آگے جا کر پڑاؤ ڈالیں تو وہاں پانی بھی زیادہ ہے اور ہم دشمنوں کو ان کنووں پر قبضہ کرنے سے بھی روک سکتے ہیں۔ رسول اللہ کو یہ مشورہ پسند آیا اور راتوں رات مسلمانوں کی فوج یہاں سے اس جگہ پہنچی۔ دوسرے دن یعنی 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو کفار اپنی ساری تیاریاں مکمل کر چکے تھے اور مسلمان بھی اپنی صفیں درست کرنے لگے۔ دونوں لشکر آمنے سامنے آئے اور جنگ کچھ اس طرح شروع ہوئی کہ قریش کے لشکر سے عتبہ جو لشکر کا سردار تھا، اپنے بھائی شیبہ اور بیٹے ولید کے ساتھ میدان میں آیا اور للکار کر کہا کہ اے مسلمانوں، کوئی ہم سے مقابلہ کرنے والا ہے تو آ جائے میدان میں۔ یہ سنتے ہی 3 انصاری نوجوان صحابی معوذ، عوف اور عبداللہ بن رواحہ سامنے آئے۔ عتبہ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے تعارف کرایا تو عتبہ نے کہا ہمیں تم سے کوئی غرض نہیں، ہمیں تو اپنے بھائیوں کا خون بہانا ہے جنہوں نے ہمارے باپ دادا کے مذہب سے غداری کی۔ رسول اللہ نے انہیں واپس آنے کا حکم دیا اور مہاجرین میں سے 3 صحابی، حضرت عبیدہ جن کی عمر 65 سال تھی، 57 سال کے حضرت حمزہ اور 25 سال کے حضرت علی کو مقابلے کے لیے بھیجا۔ اب مقابلہ بالکل برابری کا تھا۔ لڑائی شروع ہوئی اور حضرت عبیدہ زخمی ہوئے، لیکن عتبہ، اس کا بھائی اور بیٹا تینوں مارے گئے۔ عتبہ کا بیٹا حذیفہ جو مسلمان ہو چکا تھا اور مسلمانوں کی ہی فوج میں تھا، اس کے سامنے ہی اس کے بھائی، باپ
और चचा को मार दिया गया, लेकिन वो मुसलमानों की ही फ़ौज में रहा। क्योंकि मुसलमानों की तादाद कम थी, इसलिए उन्होंने डिफेंसिव स्ट्रेटजी इख्तियार की कि हम तो अपनी जगह से नहीं हटेंगे। कुरैश की फ़ौज आगे बढ़ी और मुसलमानों पर फुल फ्लैश्ड हमला कर दिया और खून रेस जंग शुरू हुई। इतने में 2 कम उम्र अंसारी सहाबी हज़रत मुअव्विज़ और मुआज़, जो हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ के पास खड़े थे, उनसे पूछा कि क्या आप अबू जहल को पहचानते हैं? उन्होंने कहा कि हाँ पहचानता हूँ, लेकिन तुम्हें उससे क्या काम? तो उन्होंने कहा कि हमने सुना है वो रसूलुल्लाह को बुरा भला कहता है, अगर वो हमें नज़र आ जाए तो हमसे बच नहीं सकता। अबू जहल जो घोड़े पर सवार था और अपनी फ़ौज का हौसला बढ़ा रहा था, अब्दुल रहमान बिन औफ ने इशारा किया कि वो रहा अबू जहल। वो दोनों सहाबी लपक पड़े और अबू जहल पर वार कर दिया। जंग का ये माहौल था कि एक मुसलमान के बदले 5 कुरैश के लोग मारे जाने लगे। कुफ़ार की फ़ौज खौफज़दा होकर पीछे हटने लगी। इसी दौरान मुसलमानों ने अपनी सफ़ों को बदला और फ्रेश लोगों को लाकर सामने खड़ा कर दिया। कुरैश ने दोबारा हमला किया, लेकिन एक बार फिर कुरैश की फ़ौज पीछे हटने लगी, मगर इस बार मुसलमानों ने उन पर हमला कर दिया और कुफ़ार मैदान छोड़कर भागने लगे। अबू जहल समेत कुरैश के कई बड़े सरदार मारे गए और इस जंग में कुल 14 सहाबा शहीद हुए और कुरैश के 70 लोग मारे गए और 70 गिरफ्तार हुए। इस जंग से पहले अरब लोग रसूलुल्लाह को एक कमज़ोर इंसान समझते थे, जिन्हें उनके अपने ही लोगों ने मक्का से निकाल दिया था। लेकिन जंग बदर के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मिलिट्री जीनियस के तौर पर पूरे अरब में मशहूर हुए। जीत की खबर लेकर जब मुसलमान मदीना पहुँचे तो हर तरफ जश्न और खुशी का माहौल था। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर नहीं चल सकती थी, क्योंकि इस बार अबू सुफियान ने मुसलमानों से बदला लेने के लिए पूरे अरब से 3000 का लश्कर जमा किया था।